अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। मेरे इस पहले चैनल पे आप सबका वेलकम है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मेरे लिए दुआएं की और मेरा ये चैनल मुझे वापस दिया अल्लाह ताला ने। और इसके अलावा मेरा नया चैनल स्टार्ट करने में आप सब ने मेरी बहुत बहुत हेल्प की, जिसमें कि मेरी बहुत सी यूट्यूबर दोस्तें भी हैं। इसके अलावा मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स भी हैं जिन्होंने मेरे उस चैनल को भी सपोर्ट किया। और इस चैनल पर तो आप मुझे पहले भी सपोर्ट करते हैं और आपकी मज़ीद सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। मेरे नए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक लगा दूंगी। और इस चैनल को तो आपकी सपोर्ट की है ही ज़रूरत, तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक तो बनता है। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी क्वीन की स्टोरी, सऊदी क्वीन की स्टोरी, जो कि बनी दुश्मनों के हाथों का मोहरा। जी दोस्तों, ये कहानी है सितारा यासीन की वालिदा की। सितारा यासीन की वालिदा जो कि कुदरत के हाथों और हालात व वाक़यात के हाथों कुछ इस किस्म की गहमा गहमी में रही उनकी ज़िंदगी कि एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा निकाह उनकी तकदीर में लिखा हुआ था। दोस्तों, सितारा यासीन की वालिदा की जो पहली शादी हुई थी उनके हस्बैंड की, और उनकी आपस में ना निभ सकी। उनके हस्बैंड के मिजाज कुछ ऐसे थे कि वो सितारा यासीन की वालिदा पर तशद्दुद करते थे और उन्हें और अपने बच्चों को जो है वो खुशी से नहीं रखते थे। और उनका मतलब ज़िंदगी का तरीका कुछ ऐसा ही था कि वो अपनी बीवी और बच्चों के साथ बदसलूक थे। और उन्होंने अपने बीवी और बच्चों को कई बार अपने घर से निकालते हुए, एक बार उन्होंने अपने घर से सुन रखा है मैंने कि तकरीबन रात को, आधी रात को घर से मार पीट कर अपनी बीवी को निकाल दिया और बच्चों को निकाल दिया। ये बंदी अपने मैके आई है, इधर उधर से लोगों के सहारे पकड़ते हुए अपने मैके पहुंची है। आपको पता है कि ज़्यादा अरसा कौन रख सकता है मैके में किसी को। सितारा यासीन की वालिदा को भी दूसरी औरतों की तरह जो है मैके वालों ने दूसरी शादी करवाई। दूसरी शादी हुई इनकी सितारा यासीन के वालिद से और यासीन साहब से। उस शादी से इनके बच्चे हुए, सितारा यासीन हुई हैं और सलमा यासीन हैं, और इनके भाई जो हैं वो फ़ारूक यासीन। ये 3 बच्चे हुए इनके। और पहली शादी से इनके जो बच्चे थे उसमें थी रुबीना और नदीम, ये 2 बच्चे इनके साथ थे। अब ये 5 बच्चों को पाल रही थी। उसके बाद ज़िंदगी ने ऐसा वक्त दिखाया कि इनके इस हस्बैंड की भी डेथ हो गई। जी दोस्तों, इस हस्बैंड की डेथ हुई और वहीं जो है इनके अपने जो है देवर हैं, उनकी वाइफ भी फौत हो चुकी थी। और देवर की वाइफ जो थी वो दुनिया में नहीं थी। और देवर के बच्चे थे 4, जिनमें के नजमा, आयशा, असगर और सलमान मौजूद थे। दोस्तों, ज़िंदगी गुज़रती गई, जहाँ नजमा के वालिद को ज़रूरत पड़ी शादी करने की कि अब मेरे बच्चे छोटे हैं, मुझे भी एक वाइफ़ की ज़रूरत है जो मेरे बच्चों की देखभाल करे। और इस तरह ज़िंदगी हमारी सुख में गुज़रे। तो नजमा ने कोशिश की कि अपनी चची सितारा यासीन की वालिदा से ही अपने वालिद का निकाह करवा दिया जाए, और इसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब रहीं, क्योंकि पूरे ख़ानदान से उन्होंने प्रेशर डलवाया सितारा यासीन की वालिदा के ऊपर कि आप मेरे फ़ादर से निकाह कर लें। यहाँ जो है ये रिश्ता जायज़ भी था, शरीयत के लिहाज से भी और कानून के लिहाज से भी। और नजमा जो है वो इस रिश्ते पर खुश भी थी। इसी तरह सितारा यासीन की वालिदा को भी सहारे की ज़रूरत थी। उन्होंने हामी भर ली। पहले तो वो नहीं मान रही थी, लेकिन ख़ानदान के काफ़ी प्रेशर के बाद वो इस रिश्ते पर मानी थी। ये निकाह तो हो गया और सितारा यासीन की वालिदा जो हैं वो नजमा के वालिद के साथ निकाह में बंधने के बाद बहुत हंसी खुशी ज़िंदगी भी स्टार्ट कर ली उन्होंने। लेकिन नजमा के जो बाकी बहन भाई थे, आयशा, सलमान और असगर, जो है वो कई साल गुजर जाने के बाद भी इस सौतेली माँ को, इस सौतेले रिश्ते को कबूल नहीं कर सके। जहाँ सितारा यासीन की माँ ने उन बच्चों को भी पालने में, उनको शफ़क़त देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन वहाँ उन बच्चों ने जो इस शादी पे पहले ही खुश नहीं थे, कई साल गुजरने के बाद भी अपने दिल से मैल नहीं निकाला। दोस्तों, खिचड़ी पकती रही, वक्त गुजरता रहा। यहाँ जो है ताने बाने रिश्तों के भी बुने गए। सितारा यासीन की वालिदा ने अपने सौतेले बेटे असगर के साथ अपनी बड़ी बेटी सलमा का रिश्ता तय कर दिया। वहाँ उनकी शादी हो गई। नजमा को अपने बड़े बेटे फ़ारूक के लिए मांग लिया। वहाँ उसकी शादी हो गई और अपनी छोटी सौतेली बेटी आयशा को जो है वो अपनी बड़ी बेटी जो थी इनकी रुबीना, उनके बेटे दिलबर के साथ निकाह करवा दिया। तब ये शादियाँ सारी बड़ी हंसी खुशी हुई।
دلبر اور عائشہ کی نہیں نبھ سکی، کیونکہ عائشہ جو ہے وہ اس اپنی ماں کی جو ہے وہ فیصلوں کو پسند نہیں کرتی تھی. شاید یہی وجہ تھی کہ وہ اس شادی کو نبھا نہیں سکی. لیکن جو کچھ قدرت میں لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. شاید ان کا جو ہے وہ رشتے کی ڈور ایسی ہی تھی، اس نے ٹوٹنا ہی تھا. تو دلبر اور عائشہ کی ڈیورس ہو گئی. دونوں نے اپنی اپنی دوسری شادیاں دوسری جگہوں میں کر کے ہنسنے بسنے لگے. لیکن وہیں وہ بچے جو ہے وہ ستارہ یاسین کی والدہ کے سوتیلے بچے، جن میں کہ نجمہ کے چھوٹے تینوں بہن بھائی عائشہ، سلیمان اور اصغر شامل ہیں، ان کے دل کی بھڑاس نہیں نکلی، ان کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا. ان کے دل میں سوتیلی ماں سے نفرت وہیں کی وہیں قائم و دائم تھی، بلکہ شدید گہری قسم کی جڑیں پکڑ چکی تھی. دوستو، یہاں پر جو ہے پلاننگ کی گئی ان تینوں بہن بھائیوں کے بیچ میں کہ ہم نے سوتیلی ماں کے کلیجے کو آگ لگانی ہے، اس کا سکون غارت کرنا ہے، اس سے بدلہ لینا ہے. اس نے کیوں ہمارے باپ سے نکاح کیا؟ وہ سیدھی سادی سی بندی ستارہ کی ماں، جسے معلوم ہی نہیں ہے کہ اس نے اپنے آستین میں کنہیں پال رکھا ہے. وہ عورت ان ساری چیزوں سے بیگانہ اپنے بچوں کی خوشیوں میں مگن اور ان کو دعائیں دیتے زندگی گزارنے لگی. یہاں ستارہ یاسین نے ایک یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا. اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی سے نوازا. وہ وائرل ہو گئی، لاکھوں میں اس کے سبسکرائبر ہو گئے. یہاں اس کو یوٹیوب کی انکم آنا شروع ہو گئی. اس انکم سے اس کے حالات بہتر ہونے لگے. وہاں اس کے سوتیلے بہن بھائیوں کے اندر دشمنی کی آگ بھڑکتی رہی. اب سوتیلے بہن بھائیوں نے یہ سوچا کہ ہمیں کسی طریقے سے یہ جو چھوٹی ہے ستارہ یاسین، اپنے بہن بھائیوں میں چھوٹی، اپنی ماں کی آنکھ کا تارا، ہم نے اس کو برباد کرنا ہے تاکہ اس کی ماں کے کلیجے میں آگ لگے، اس کی ماں کو تڑپ ہو، دکھ ہو، تو ہمارا بدلہ پورا ہو. جی دوستوں، سوتیلی ماں سے بدلہ لینے کا اچھا موقع نکالا. انہوں نے ستارہ یاسین کو بدنام کرنے کے لیے شریعنتر رچے، گھناؤنے کھیل بنائے. سب کچھ بنا گیا، پرویا گیا، پروڈیوس کیا گیا دوستوں. اور یہ اس چیز میں بہت معمولی حد تک لیکن کامیاب ضرور ہوئے. کیوں؟ کبھی نہ ہو پاتے اگر ان کا مہرا ستارہ یاسین کی سگی بہن، ستارہ یاسین کی ماں کی سگی بیٹی، جو کہ رشتے میں عائشہ، سلیمان اور اصغر کی سوتیلی بہن ہونے کے ساتھ ساتھ اصغر کی بیوی بھی تھی، اگر وہ ان کے ہاتھوں کا مہرا نہ بنتی. جی دوستو، کوئین آف سعودیہ کہوں گی یہی، کیونکہ سٹوری میں ہم نے ان کا یہی نام رکھ رکھا ہے. کوئین آف سعودیہ جو ہے وہ مہرا بنی، اپنی ماں کے پرانے دشمنوں کے ہاتھوں کا مہرا بنی اور ان کے ہاتھوں استعمال ہوئی. کیونکہ ستارہ یاسین اور ان کی ماں کو دکھ دینے کے لیے جو ہے وہ کوئن کا استعمال کرنا ان کو یوں مناسب لگا کہ جب اپنے ہی نشیمن پر بجلیاں گرائیں گے تو بجلیاں ذرا زیادہ کڑاکے دار ہوں گی. اصغر نے سوچ رکھا تھا کہ میری بیوی اس قسم کی چیزیں جو میں اس کی بہن کے لیے کریٹ کر رہا ہوں دیکھ کر جو ہے وہ پریشان ہو جائے گی اور چیخے گی، چلائے گی، اور ایسی چیز کریٹ ہوگی، ایسا ایک گند کریٹ ہوگا جس سے کہ یہ فیملی تباہ ہوگی. یقیناً ستارہ یاسین کو ڈیورس ہو جائے گی اور ستارہ یاسین کی ماں، جو کہ اصغر کی سوتیلی ماں ہے، وہ تڑپے گی، روئے گی اور برباد ہوگی اور روتے روتے اپنی زندگی کے باقی سال گزار دے گی. تو چلو ہمارے کلیجے میں ٹھنڈ پڑے گی. لیکن دوستو، اصغر نے یہ نہیں سوچ رکھا تھا کہ اس کا ایفیکٹ میری فیملی کے اوپر بھی پڑے گا، میرے بچوں کے اوپر بھی پڑے گا. کیونکہ جب آپ کسی کے لیے گڑھا کھودتے ہو تو گندے آپ بھی ہوتے ہو، گرتے آپ بھی ہو، چانس آپ کا بھی ہوتا ہے گرنے کا. آپ کسی کے لیے کیچڑ بناتے ہو، دلدل بناتے ہو تو گندے آپ بھی ہوتے ہو اور اس میں ڈوبنے کا چانس آپ کا بھی ہوتا ہے. یہی ہوا اصغر کے ساتھ. اس کی اپنی فیملی کے اوپر بھی اس چیز کا بڑا ہی برا اثر پڑا، خاص کر اس کے بچوں کے اوپر اس چیز کا برا اثر پڑا اور ان فیوچر پڑے گا اور وہ اس چیز کو بھگتے گا. کیونکہ اس نے یہ نہیں سوچا کہ میری سوتیلی ماں کا نکاح اللہ کی طرف سے لکھا ہوا تھا میرے باپ کے ساتھ. اگر نہ لکھا ہوتا تو کوئی بھی دنیا کی طاقت یہ نکاح نہیں کروا سکتی تھی اور یہ میری چچی کبھی میری سوتیلی ماں نہیں بن سکتی تھی. دوستو، اس سب کچھ پہ وہ یہ بھول گیا تھا کہ میں خود کو بھی برباد کر رہا ہوں اور اپنی فیملی کو بھی، صرف اور صرف اپنے 2 چھوٹے بہن بھائیوں کی باتوں میں آ کر. بہت افسوس کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا دوستو کہ بدلے کی آگ آپ کو بھی کھا جاتی ہے.
حاسد جب تک دوسرے سے حسد کرتا رہتا ہے وہ اندر ہی اندر خود کو بھی اس حسد کی آگ میں ختم کر دیتا ہے۔ کیوں نہ ہو کہ ہم قدرت کے فیصلوں کے اوپر آنکھیں بند کر بھروسہ کرنا شروع کر دیں۔ ہم لوگ دنیاوی فیصلوں میں کیوں اپنے ہاتھ پیر خود مارنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے تئیں بنانے کے چکر میں سب کچھ بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اگر اللہ کو منظور نہ ہوتا تو یہ چیزیں ہوتی ہی نہ۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کے سامنے کچھ غلط ہو رہا ہے تو آپ اسے روکنے کی کوشش کریں، لیکن اگر وہ قدرت کی طرف سے لکھا ہے اور وہ آپ کے روکنے کے باوجود نہیں رکا تو پھر اس کو اس کے حال پر چھوڑیں، اللہ پر توکل کرنا سیکھیں۔ دوستو، ستارہ یاسین اور اس کی ماں کو دھچکا دینے کے لیے انہوں نے انہی کی اپنی بہن، انہی کی اپنی بیٹی کو استعمال کیا، اور یہاں کوئن جو ہے وہ دشمنوں کا مہرہ بنی، وہ ان کے ہاتھوں استعمال ہوئی۔ حالانکہ وہ یہ جانتی تھی کہ اس سب کچھ میں نجمہ جو ہے وہ اپنے بھائیوں کا اور اپنی بہن کا ساتھ نہیں دے رہی، تو وہ یہ کیوں نہ سمجھی کہ یہ وہی نجمہ ہے جو میری ماں کی شادی میں جو ہے میری ماں کی شادی یہاں کروانا چاہتی تھی، ایک گھر کو بنانا چاہتی تھی، ایک گھر کو بسانا چاہتی تھی۔ کیوں نہیں سوچا اس کوئن نے کہ یہ وہی بندی ہے جو سب کچھ بنا کر رکھنا چاہتی تھی۔ آج میں اس بندی کے خلاف جا رہی ہوں اور ان لوگوں کا ساتھ دے رہی ہوں جو کہ میری ماں کو دشمن سمجھتے ہیں اور کئی سالوں سے میری ماں کے خلاف بھی ساتھ بچھا کر بیٹھے۔ مجھے حیرت ہوئی دوستو، میں نے اپنی زندگی میں پہلی کوئن دیکھی جو اپنے ہی دشمنوں کے ساتھ مل کر اپنے نشے من پر بجلیاں گراتی رہی، اپنے دشمنوں کے ہاتھ کا مہرہ بنی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اسے راہ ہدایت نصیب کرے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ کہیں کچھ غلط نہیں ہوا ہوگا، واللہ علم، یہ چیزیں اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اس لا علمی میں کہیں ہم تو اپنا نقصان نہیں کر رہے، اپنی فیملی کا نقصان تو نہیں کر رہے۔ اور ایک اور چیز میں ان کی فیملی سے ریلیٹڈ کہوں گی کہ دوستو، ان کے گھر کے مرد دوسری شادیاں بڑے آرام سے کر لیتے ہیں، سوتیلے بچے بھی بڑے آرام سے پیدا کروا لیتے ہیں، سوتیلی مائیں بھی بڑے آرام سے لے آتے ہیں، اور پھر انہی کے گھر کے مرد کئی سالوں بعد شریانتر رچ کے اپنا اور اپنی فیملی کا نقصان بھی کر دیتے ہیں۔ تو کیوں یہ لوگ ریت نہیں بدلتے کہ ہم ایک ہی بیوی رکھیں اور اسی سے شادی کریں اور اسی کے بچوں کے ساتھ نباہ کریں؟ یہاں تو ان لوگوں نے بلا وجہ بغیر ضرورت کے بھی 2 شادیاں کر رکھی ہیں، اور آگے پھر سوتیلی اولاد سفید سر میں خاک ڈالتی ہے۔ اللہ رحم کرے ہم سب کے اوپر اور آپ سب کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی، اس طرح کی اور کئی طرح کی ذلتوں سے بچائے، ہمیں اور ہماری نسلوں کو عزت کے ساتھ زندگی نصیب کرے اور خوشی کے ساتھ زندگی نصیب کرے۔ ہمیں بہت سے فیصلے سوچ سمجھ کر کرنے چاہیے، اور اگر وہ فیصلے ہو جائیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ مجھے یہاں یہ بڑا دکھ ہوا کہ انہی کی فیملی کے مرد شادیاں بھی کرتے ہیں، اور انہی کی فیملی کے مرد بڑھاپے کی عمر کے درمیان بھی سوتیلے رشتوں کو برداشت نہیں کرتے۔ پتہ نہیں آپ لوگ جوانی میں کیا سوچتے ہیں اور آپ لوگ بڑھاپے میں کیا کر کے دکھاتے ہیں۔ اللہ رحم کرے ہم سب پر۔ دوستو، جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو کو لائک کیجئے گا، اور جاتے ہوئے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان صرف مردوں اور عورتوں سے رکھے، ہماری فیملیز، ہمارے چینلز کو اور ہمیں محفوظ اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت لوں گی، اللہ حافظ۔